السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، غیر مقلد عاقل کی ویڈیوز آتی رہتی ہیں اور وہ اکثر علماء دیوبند کی مخالفت کرتے رہتے ہیں۔ ابھی ان کی ایک ویڈیو آئی ہے مولانا سجاد نعمانی صاحب کے خلاف۔ مولانا سجاد نعمانی صاحب کی وہ ویڈیو چلاتے ہیں، آواز چلا کر اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ اب یہ ان کا ایک طریقہ کار ہے، ان کو اگر تکلیف ہے تو علماء دیوبند سے، یہ تو کھلی ہوئی بات ہے، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ ان کو تکلیف ہے تو صرف علماء دیوبند سے ہے، اور ان کو اگر کوئی شرک نظر آتا ہے، کفر نظر آتا ہے تو یہاں نظر آتا ہے۔ حالانکہ وہی چیزیں ان کی کتب کے اندر موجود ہیں، ان کی کتب کے اندر موجود ہیں، ان کے علماء کی لکھی ہوئی کتب کے اندر ایسی چیزیں مل جاتی ہیں، موجود ہیں۔ آپ جب دکھائیں گے تو کہیں گے نہیں ہم ان کو نہیں مانتے۔ بھائی مانتے نہیں، آپ انہیں بھی مشرک کہہ دو، آپ انہیں بھی کافر کہہ دو، ان کا عقیدہ بھی کہہ دو کہ ہمارے جو بڑے تھے ان کا عقیدہ کفریہ تھا، ہم بعد میں جو آئے ہیں ہمارا عقیدہ درست ہے، تو ان کے متعلق بھی کہہ دینا۔ لیکن نہیں کہیں گے۔ بہرحال مولانا سجاد نعمانی صاحب کی ویڈیو کلپ چلائی، ان پر انہوں نے گفتگو کی، عاقل نے، غیر مقلد عاقل نے۔ ویسے عقل تو اس کو ہے نہیں، وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ کس طرح کی ویڈیوز بناتے ہیں، ان کو چھوڑیں۔ یہاں انہوں نے کہا کہ سجاد نعمانی کہتے ہیں کہ مجھے آپ غلطی بتا دیں، میں رجوع کر لوں گا، میں مان لوں گا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو نا آپ نے غلط بیانی کی ہے، جو لفاظی استعمال کی ہے سعودی حکومت کے خلاف، وہ کیا ہے، کون سے الفاظ ہیں؟ آپ خود عاقل نے جو ویڈیو چلائی وہ سنیں کہ سجاد نعمانی صاحب، مولانا سجاد نعمانی صاحب نے جو بات کہی ہے، کیا وہ بات غلط کہی ہے یا درست بات ہے؟ پہلے سنیں، پھر ہم آپ کو بتا دیں گے بات غلط کہی ہے درست کہی۔ اس حقیقت کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ غیر مقلدیت کے اس فتنے کو اصل میں ساری طاقت سعودی حکومت سے پہنچ رہی ہے۔ یہ مولانا سجاد نعمانی صاحب کی آواز ہے، اور ان کے بارے میں یہ خود یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی غلطی کی نشاندہی کر دے تو یہ اسے قبول بھی کر لیتے ہیں اور اعتراف کرتے ہوئے اپنی غلطی سے رجوع بھی کر لیتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ جو لفاظی یا غلط بیانی سعودی حکومت کے بارے میں مولانا فرما رہے ہیں، اس سے جلد ہی یہ رجوع کر لیں گے، اور اگر حقیقت واضح ہو جائے، کیونکہ آج اس ویڈیو کے ذریعے ان کی اس گفتگو کا ایک حصہ جو کہ زہریلا حصہ میں کہوں تو آپ کو شاید یہ لفظ بہت ہی مناسب لگے گا۔ سن لیجئے کیا کہتے ہیں۔ اس کو نظر انداز کیا جائے گا تو ہم فتنے کے جڑ اور فتنے کے سر چشمے کو کچلے بغیر ہم اس کی امتدادات اور اس کے تو اس بات پر کہ غیر مقلدین کو جو طاقت مل رہی ہے وہ کس کی طرف سے؟ سعودی حکومت کی طرف سے مل رہی ہے۔ اس پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو ہے نا اپنی اس بات سے رجوع کرنا چاہیے، یہ غلط بیانی سے جو لفاظی استعمال کیے سعودی حکومت کے خلاف، اس سے رجوع کر لینا چاہیے۔ کس کو؟ مولانا سجاد نعمانی صاحب کو۔ یہ کہہ رہے ہیں عاقل صاحب کہ انہوں نے غلط بات کہی ہے۔ اب کیا یہ غلط بات ہے؟ کیا یہ غلط بات کہی ہے؟ یہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ آگے ایک اور بات کہی عاقل نے، وہ آپ کو میں یوں ہی بتا دیتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا کہنا ہے کہ ان کو کچل دو، مار دو غیر مقلد۔ یہ بات عاقل صاحب بالکل 100% غلط کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ اس فتنے کو کچلے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، کیونکہ ایک فتنہ ہے نا، علماء کی مخالفت، ائمہ کی مخالفت، فقہا کی مخالفت، ماہرین دین کو چھوڑ کر خود تحقیق کرنا۔ اب تو خود اس چیز کو غیر مقلدین مان رہے ہیں۔ ناظرین آپ پوری بات سنیے گا، میں آپ کو وہ بھی بتاتا ہوں کہ سعودی حکومت سپورٹ کر رہی ہے نہیں کر رہی، یہ بات کی بات ہے۔ لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کچل ڈالو، مار ڈالو، یہ بات قطعاً مولانا صاحب نے نہیں کی۔ مولانا صاحب اس فتنے کی مخالفت کر رہے ہیں، اور اس چیز کو خود غیر مقلدین نے مانا ہے کہ بھائی خود تحقیق کرنا، خود جو ہے نا اپنی رائے سے مسائل کو اخذ کرنا، یہ گمراہی ہے۔ یہی تو علماء منع کرتے ہیں۔ کسی ماہرین دین کی رہبری میں آپ دین پر عمل کریں۔ اب تو آپ کے خود علماء بڑے بڑے مان رہے ہیں کہ ہم اگر قرآن پاک کی آیات بینات سمجھ لیں، ہمیں مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن پھر بھی سلف کے فہم کے محتاج ہیں، جب تک ان کے فہم پر نہ چلیں۔ یہ آپ کو خود علماء نے کہا، لیکن ان پر کوئی کفر کا فتویٰ نہیں، شرک کا فتویٰ نہیں ہے، ان کی کوئی مخالفت نہیں ہے۔ ان کی کتب ہاتھ میں اٹھا کر عاقل صاحب آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گے۔ بہرحال تو یہ عاقل نے کہا ہے، تو یہ بات غلط کہی، انہوں نے اس طرح کی گفتگو نہیں کی۔ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ سعودی حکومت کے متعلق کہا، یہ غلط بیانی کی، یہ غلط نہیں کہا۔ سعودی حکومت غیر مقلدیت کو سپورٹ کر رہی ہے۔ اس میں ایک اور عاقل صاحب نے بات کہی کہ دیکھیں ان کو آنکھیں، وہ سمجھدار ہیں۔ بھائی دیکھیں اگر سمجھدار ہیں تو آپ کو سپورٹ کیوں کر رہے ہیں؟ یہی تو بات ہے نا، اگر سمجھدار ہیں تو آپ کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں؟ اب آپ کہیں گے کہ بھائی سپورٹ نہیں کر رہے، یہ غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے نہیں ہے۔
خود آپ کے غیر مقلد حافظ ڈاکٹر زبیر صاحب نے جو انٹرویو دیا اس میں پوری حقیقت کھول کے رکھ دی ہے. ہم آپ کو سناتے ہیں. اس میں یہاں تک کہہ دیا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے اس چیز سے انکار کرنا. جس طرح اہل تشیع کو ایران سپورٹ کر رہا ہے, ایران فنڈز دیتا ہے, اسی طرح سعودی حکومت اہل حدیث کو فنڈز دیتی ہے. اور یوں کہتے ہیں جب ہم یوں ہاتھ پھیلاتے ہیں تو ظاہری بات ہم کمپرومائز کرنا پڑے گا نا. اب دیکھیں یہ بات میں آپ کو سناتا ہوں, لیکن آپ یاد رکھیں یہ جو انہوں نے کہا کمپرومائز, یہ کمپرومائز بھی کرتے ہیں. اب یہ رات دن علماء دیوبند کے خلاف آپ کو بڑی اتنی زبان نکلی ہوئی ہے, سعودی علماء کے خلاف نہیں بولتے. آپ کہیں گے انہوں نے کیا کہا. آپ دیکھیں ان کا بڑا مسئلہ کیا ہے, تقلید کہتے ہیں شرک ہے. لیکن ان کے خود جو ہے مان رہے ہیں شیخ صالح بن فوزان, وہ کہتے ہیں کہ عامی کو جو ہے نا وہ تقلید کرنی چاہیے ائمہ اربعہ میں سے کرنی چاہیے. اب اس کے متعلق کہا کہ یہ شرک کر رہے ہیں, لگائیں شرک کا فتویٰ کہیں, وہاں خاموش ہو جاتے ہیں. انہوں نے خود کہا کہ ہم جو نا وہاں سے لیتے ہیں, جب فنڈز لیتے ہیں تو ہمیں کمپرومائز کرنا پڑے گا. اور پھر ایک اور واقعہ سنایا کہ کوئی شیخ آ گیا, ان کی جو نا تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے ہمارے علماء. تو ہم 2 پاکستانی جب بیٹھے تھے, انہوں نے کہا بھائی آپ کیوں کھڑے ہو رہے ہو. کہا کہ بھائی آپ پاکستانی ہو چلے جاؤ, تو ہمیں یہاں رہنا ہے, ان سے کچھ لینا ہے نا. تو ان کی اس طرح ان کی مدد سماجت کرتے ہیں, ان کی تعظیم کر کے سعودی ان کو مطمئن کر کے اپنی بات پر لانے کی کوشش کرتے ہیں, اور پھر وہ ان کو فنڈز دیتے ہیں. آپ سن لیجئے اس سے ڈاکٹر زبیر سے, حافظ زبیر صاحب سے سنیں. شاہ آئے ہیں, اپنا کوئی ملک تھے وہ آئے ہیں, تو سارے علماء ان کے وہ اعزاز میں کھڑے ہو گئے. تو کہتے ہیں ہم دونوں بیٹھے رہے, ہم دونوں پاکستانی تھے. کہتے وہ قریبی جو تھے نا ہمارے وہ عالم, تو ان کے کان میں ہم نے کہا کہ جو ہے وہ آپ لوگ کیوں کھڑے ہوئی ہے, کیا یہ اس طرح سے تعظیماً کھڑے ہونا درست ہے. تو انہوں نے جواب میں ہمیں کہا کہ تم تو پاکستانی ہو, واپس چلے جاؤ گے, ہم نے یہاں ہی رہنا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ بہت سے لوگ سٹینڈ لیتے ہیں, بہت سے لوگ آپ کو مل جائیں گے جو سٹینڈ بھی لیتے ہیں, اور ان کے سٹینڈ لینے سے فرق پڑتا ہے. تو میرے خیال میں کچھ لوگوں کو سٹینڈ لے لینا چاہیے. چلے اور نہ صحیح, کم از کم کرٹیسائز نہ کریں, اختلاف کا اظہار نہ کریں. اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ یار ہم ان سے فنڈز لے رہے تھے, فنڈز بند کر دیں. یہ سارا منہج دیکھنے کے بعد آپ اتنا تو اختلاف کا اظہار کر سکتے ہیں کہ ان سے فنڈز لینا بند کر دیں. اب آپ جاتے ہیں اور جا کے ان سے فنڈز بھی لیتے ہیں. دیکھیں جہاں آپ کا ہاتھ یہ ہوتا ہے نا, وہاں پہ آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے, وہاں آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. جو لینے والا نہیں ہے نا, وہ آنکھیں دکھا بھی جائے گا, وہ اختلاف کا اظہار بھی کر جائے گا. سیدھی سی بات ہے. وہ جیسے دیکھیں ایران سے فنڈز آتا ہے یہاں پہ اپنا اہل تشیع کو, تو اس طرح اہل حدیث کو فنڈز آتا ہے, اس میں انکار ممکن نہیں ہے نا. باقی یہ کہ سب کو نہیں آتا, یہ بات ٹھیک ہے, سب کو اور بہت لمیٹڈ یا پھر مخصوص مدوں میں آتا ہوگا ایکسپینڈیچر. اب ناظرین کرام, اب عاقل صاحب کو میرے خیال میں اس کی عقل ٹھکانے آنی چاہیے. اب عاقل صاحب کی عقل ٹھکانے آنی چاہیے کہ آپ مولانا سجاد نعمانی صاحب پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے سعودی حکومت کے خلاف غلط بیانی کی ہے, غلط الفاظ استعمال کی ہے. وہی آپ کے خود اپنے مان رہے ہیں کہ اس بات سے انکار کرنا ممکن ہی نہیں ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں یوں ہم ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں جب ہم ہاتھ پھیلاتے ہیں کمپرومائز بھی کرنا پڑتا ہے, ہم ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ ساری حقیقت آپ کی کھلی ہوئی ہے. آپ کو میرے خیال میں عاقل صاحب, میرے خیال میں منہ چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی. آپ کیا منہ اٹھا کر کہتے ہو کہ ہمیں سعودی حکومت سپورٹ نہیں کر رہی. آپ کی زبان پر کیوں تالے لگ جاتے ہیں جب ان کے اندر ایسی چیزیں موجود ہیں. آپ کے خود شیخ رحمانی کہتے ہیں کہ حرمین کے اندر غیر شرعی کام چل رہے ہیں, اس طرح کہہ رہے ہیں. انہوں نے کوئی پوچھا ان سے, 2 اذانیں چلتی ہیں, کہتے ہیں کہ جو حرمین کے غیر شرعی کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے, اور بھی کام ہو رہے ہیں. تو وہاں آپ کی زبان کیوں نہیں چلتی, وہاں آپ کیوں نہیں بول رہے ہوتے ہو, ان کی مخالفت کیوں نہیں کر رہے صرف علماء دیوبند. یہی اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں سے آپ کو کچھ مل رہا ہے جو آپ کے ڈاکٹر حافظ زبیر صاحب یعنی بتا رہے ہیں. اب یہ مل رہا ہے تو آپ کو سپورٹ کون کر رہا ہے, وہی کر رہے ہیں. تو یہی بات مولانا سجاد نعمانی صاحب نے حقیقت بیان کی, جس پر جناب غیر مقلد عاقل کو بڑی تکلیف ہو گئی. تو ناظرین کرام, یہ غیر مقلدین کا طریقہ ہے کہ وہ صرف اگر مخالفت کر دیں تو اکثر کرتے ہی علماء دیوبند کی ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ تکلیف ان کو ہونی ہے تو یہاں سے ہونی ہے. اللہ جل جلالہ ہمیں غیر مقلدین کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.